السلام علیکم ناظرین، محمد حسن رضا دنیا ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ اہم انکشافات، اہم معلومات آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ تیل مہنگا کیوں ہوتا ہے، جو پٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں، یہ عام شہری کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ہم جو ہیں وہ ٹیکنیکل طریقے سے بات کرتے ہیں، سادہ الفاظوں میں بات کرتے ہیں، لیکن جب تک یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ اپنے حکمرانوں سے، سیاستدانوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ ابھی آپ نے یہ اعلان سنا کہ حکومت کی جانب سے، یعنی نگران حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئندہ جو ہے چند روز میں وہ کمی واقع ہونے والی ہے۔ اب اندیشہ ہے کہ پٹرولیم مافیا ماضی کی طرح عوام کے لیے مشکل بنانے کی ہر ممکن کوشش جو ہے وہ نہ کرے۔ ایسے میں پریشان کن امر یہ ہے کہ پاکستان کا خطیر زر مبادلہ پٹرولیم مصنوعات کی درآمدات پر خرچ ہو جاتا ہے، اور ایسے میں ماضی کی حکومتوں کی عدم دلچسپی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جون 2023 تک توانائی سیکٹر کا گردشی قرضہ 2000 جو ہے وہ ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے، اور پٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ اور عوام کی قوت خرید کم ہونے کے باعث جو ہے وہ فروخت میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ ایران بھی پاکستان کو بار بار جو ہے وہ سستے پٹرول کی آفر کر چکا ہے۔ اس پر بے شمار سیاستدانوں نے، حکومتوں نے اس پر جو ہے وہ سیاست بھی کی، اور اصل میں جو ہے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تیل کے ذخائر تو موجود ہیں، لیکن وجوہات کیا ہیں؟ اور پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ گیس اور پٹرولیم مصنوعات کی قلت کا سامنا تو ہے، اور جو ہے وہ بحرانی جو ہے وہ کیفیت میں روز بروز اس میں شدت دکھائی دے رہی ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں؟ پھر سوال یہ ہے کہ ہم اپنی ملک میں کتنی گیس اور پٹرول جو ہے وہ نکال رہے ہیں، اور بیرون ملک سے کتنا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ درآمدات کر رہے ہیں۔ پاکستان بنیادی طور پہ عرب لائٹ جو ہے وہ درآمد کرتا ہے، جس میں مئی سے ستمبر 2023 تک $20 کا اضافہ دیکھا گیا۔ مئی 2013 میں $78 فی بیرل کے مقابلے میں جو قیمتیں ہیں وہ $97 فی بیرل ہو گئی، اور یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ملک میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اب پھر یہاں پہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ پاکستان درآمدی تیل پر بہت زیادہ انحصار کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں، پٹرولیم مصنوعات کی طلب اور رسد میں بہت بڑا فرق سامنے آ رہا ہے۔ ڈاکومنٹس بتاتے ہیں کہ اس وقت پٹرولیم مصنوعات کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 26 ملین میٹرک ٹن ہے، اور اس وقت مقامی جو صلاحیت ہے وہ 14 ملین میٹرک ٹن ہے، جبکہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ 2035 سے میں اندازن کے قریب جو 26 ملین میٹرک ٹن ہے یہ بڑھ کر 44 ملین میٹرک ٹن تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ نمبر 2، پاکستان میں خام تیل کے دستیاب ذخائر، جسے ہم ریزرو بھی کہتے ہیں، وہ موجود ہیں لیکن بہت کم ہیں۔ 2014 میں ڈاکومنٹس بتاتے ہیں کہ جو دستیاب ذخائر تھے وہ 387.47 ملین BBL موجود تھے، اور جو اب 2023 ستمبر میں کم ہو کر 192.91 ملین BBL پہنچ گئے، یعنی 194.56 ملین BBL کا فرق سامنے آیا ہے۔ اور پھر تیسرا پوائنٹ اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے جو آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو ایکسپلوریشن اور پیداواری، جو پروڈکشن کے جو ہمارے وسائل ہیں اس سے مسلسل کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ 2013-14 میں 100 کنویں موجود تھے جو کم ہو کر اب 47 کنویں ہو چکی ہیں۔ صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2013-14 میں جو 100 کنویں تھے 2014-15 میں 82 ہو گئے، 2015-16 میں 99 ہو گئے، اور 2016-17 میں 84 تھے۔ جب حکومت پی ٹی آئی کی آئی تو 104 کنویں تھے پاکستان میں۔ 2019-20 میں کم ہونا شروع ہو گئے، 19-20 میں کنویں، یعنی جو ہم جسے کہا جا سکتا ہے کہ جہاں سے ہم نے یہ گیس اور تیل مصنوعات جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں جسے پیداواری وسائل جو ہیں وہ ہم نے پیدا کرنے تھے۔ 2019-20 میں 58 ہو گئے، 2020-21 میں 50 کنویں رہ گئے، یعنی ایک سال تقریباً 2 سال میں 50 کنویں ختم کر کے رہ گئے، ہم نے بند کر دیے، ختم ہو گئے۔ اور پھر 2021-22 میں 56 اور 2022-23 آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پورے پاکستان میں صرف 47 کنویں موجود ہیں۔ اب جو توانائی کے شعبے میں پھر اگر آپ بات کریں تو گزشتہ
تقریباً برسوں میں 2.09 ٹریلین کے قریب جو ہے وہ گردشی قرضہ ہو گیا ہے۔ اس میں اگر 1.42 ٹریلین کی بات کی جائے تو وہ ایکسپلوریشن اور پروڈکشنز کے حوالے سے ہے جو ہم نے کمپنیوں کو دینے ہیں، یعنی اور کمپنیاں آپ کو پتہ ہے چھوڑ کر بھی چلے گی، 11 کمپنیاں چھوڑ کر چلے گئی ہیں، اور پھر جو یہ تقریباً 68% کے قریب بنتا ہے جو ہم نے یہ جو 2.09 ٹریلین میں سے جو پیسہ ہم نے ان کمپنیوں کو دینا ہے۔ اس کمپنیوں کے اگر میں نام آپ کے سامنے رکھوں تو برٹش پیٹرولیم موجود ہے، UK بیسڈ کمپنی ہے، BHP آسٹریلین بیسڈ کمپنی ہے، پھر اٹیلین بیسڈ کمپنی ہے ENI، اور پھر ہیریٹیج آئل کارپوریشن جو ہے کینیڈین بیس کمپنی ہے، پھر اس کے ساتھ ایک اور جو ہے ٹولو پاکستان ڈیولپمنٹس لمیٹڈ کمپنی ہے، نیکو ریسورسز، M&D، OMV، پریمیئر کمپنیز ہیں۔ تقریباً یہ 11 کمپنیز بنتی ہیں اور یہ فہرست میرے پاس موجود ہے۔ اگر بات کی جائے تو یہ انٹرنیشنل میں یعنی یہ کمپنیاں پاکستان میں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، کوتاہی ہے ہماری حکمرانوں کی، ہمارے سیاستدانوں کی کہ ان کمپنیوں کو ہم انگیج نہیں کر سکے، ہم ان کے ساتھ کوئی معاہدہ جو ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے۔ اب وہ عوامل جس کی وجہ سے دوسرے ممالک سے مہنگے تیل جو ہے درآمد کرنے پر ہمارا جو ہے وہ انحصار بڑھتا جا رہا ہے، وہ یہ عوامل ہیں۔ یعنی اب شرائط کیا ہیں کہ جب آپ کے پاس جو ہے کنویں بند ہو جائیں گے، ہم اپنے وسائل کو، ذخائر کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کو استعمال میں نہیں لائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بین الاقوامی مارکیٹ قیمتیں بڑھیں گی تو پاکستان میں بھی قیمتیں آٹومیٹکلی بڑھ جائیں گی، اور پھر دوسرا آمد و رفت کے اخراجات بھی بیچ میں ڈلیں گے۔ پھر جو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے وہ پاکستانی پیمنٹ پہ نہیں کرنی، وہ امریکی ڈالر میں ہم نے پیمنٹ کرنی ہے، اس کو بھی آپ شامل کر لیجئے۔ پھر یوں اگر کہا جائے تو تیل کی درآمدات جو ہے اس پر بہت زیادہ انحصار کے نتیجے میں پاکستان تیل کی قیمتوں میں مسلسل جو ہے وہ اتار چڑھاؤ جو ہے وہ آتا ہے، جو کہ بین الاقوامی مارکیٹ کی شرح کے ساتھ ساتھ اس کی تبدیلی آتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ہم نے جو ہے ابھی تک اس پر یہ کام نہیں کیا جا سکا کہ ہم نے جو ہے اپنے جو ذخائر ہیں، ہمارے ریزروز ہیں، ہم نے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے اور ہم نے کس طرح انٹرنیشنل کمپنیز کو لے کر آنا ہے۔ یہ جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھا یہ پوری ڈیٹیلز موجود ہیں، اور آئل اینڈ گیس کی جو ہے وہ ڈاکومنٹس بتاتے ہیں، حکومت پاکستان کے ڈاکومنٹس بتاتے ہیں کہ ہم نے کنویں کس طریقے سے بند کیے، ہم نے کوئی سیاستدانوں نے اس کو امپورٹنس اپنی جو ہے وہ ترجیحات میں شامل نہیں رکھا، اس کو امپورٹنس نہیں دی، جس کی وجہ سے آج یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ آپ کو مہنگے داموں جو ہے وہ تیل خریدنا پڑ رہا ہے۔